اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کوئی حیران کن بات نہیں کہ ہم چکڑالہ کو تحصیل کا درجہ دلانے کی بات کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں لوگ اپنے اپنے حق کے لیے نہ صرف مطالبات کرتے ہیں بلکہ متحد ہو کر کسی نہ کسی شکل میں اپنی آواز بھی بلند کرتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ مطالبات جلدی مان لیے جاتے ہیں اور کچھ مطالبات دیر سے۔ اس کی یوں تو بے شمار مثالیں ہیں۔ مثلاً ایک مثال سرائیکی صوبے کی ہے۔ برسوں کی جد و جہد کے بعد اب سرائیکی بولنے والے سرائیکی صوبہ کا مطالبہ منوانے کے قریب تر پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح ہزارہ صوبہ کی جد و جہد جاری ہے۔ لیکن جب ہم چکڑالہ کو تحصیل بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں تو لوگوں کو عجیب سی بات لگتی ہے۔ لیکن یہ کوئی انوکھا مطالبہ نہیں، نہ حیران کن بات ہے، بلکہ یہ ایک جانین مطالبہ ہے۔ آبادی، رقبہ، بلکہ ضلعی ہیڈ کوارٹرز میاں والی سے تھانہ چکڑالہ کا طویل فاصلہ چکڑالہ تحصیل کے مطالبہ کی ایک مضبوط دلیل ہے۔ اگر کوئی اس مطالبہ کو نہ مانے یا ہٹ دھرمی سے کام لے تو یہ تھانہ چکڑالہ کے عوام کے ساتھ ناانصافی پر مبنی رویہ ہے۔ تھانہ چکڑالہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ تھانہ چکڑالہ کے سیاسی معززین آپس میں متحد نہیں ہیں اور تھانہ چکڑالہ کے عوام اور نوجوان گروہی، خاندانی اور پارٹی بازی کی سیاست میں الجھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ تھانہ چکڑالہ کی اجتماعی ترقی ان کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے، لیکن یہ مثبت بات ہے کہ تھانہ چکڑالہ کے سیاسی شخصیات چکڑالہ تحصیل کی حامی ہے۔ لیکن جس طرح ماضی میں تھانہ چکڑالہ کو توڑنے کی کوشش کی گئی، اس وقت تھانہ چکڑالہ کی سماجی اور سیاسی شخصیات نے متحد ہو کر تھانہ چکڑالہ کو توڑنے کی ہر کوشش ناکام بنا دی۔ لیکن یاد رکھیں، اس طرح کے خطرات مستقبل میں بھی سامنے آ سکتے ہیں اور زور زبردستی بھی ہو سکتی ہے۔ مستقبل کے ایسے خطرات جو تھانہ چکڑالہ کو حصے بکھرے کر دیں، ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یا پھر مستقبل میں دائیں یا بائیں طرف سے کوئی اپنی تحصیل بنانے میں کامیاب ہو گیا، چکڑالہ یا نمبل کا کچھ حصہ اپنے ساتھ ملا لیا، تو پھر اہلیان چکڑالہ اور اہل چکڑالہ کی سیاسی شخصیات کو پچھتاوا ہوگا، بلکہ ان کی سیاست پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ یاد رکھیں، تھانہ چکڑالہ ایک جسم ہے، جبکہ تھمے والی بن حافظ جی اور نمل اس کے حصے ہیں، جن کی ایک ثقافت، ایک پہچان اور ایک شناخت ہے۔ اس لیے اپنی پہچان اور شناخت کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے تھانہ چکڑالہ کا متحد رہنا ہی ضروری ہے۔ لیکن ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ تھانہ چکڑالہ کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ مستقبل میں بھی ایسے خطرات موجود ہو سکتے ہیں، جس کے لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے تھانہ چکڑالہ کی عوام اور نوجوانوں کو سوچنا ہوگا، بلکہ تھانہ چکڑالہ کی سماجی اور سیاسی شخصیات کو اپنے تمام تر ناراضگیاں اور اختلافات بھلا کر متحد ہونا پڑے گا اور تھانہ چکڑالہ کو تحصیل کا درجہ دلوا کر چکڑالہ کو مستقبل کے ہر خطرے سے محفوظ بنانا پڑے گا۔ جب تک تھانہ چکڑالہ کی عوام اور سیاسی شخصیات چکڑالہ تحصیل کے 1 پوائنٹ ایجنڈا پر متحد نہیں ہوں گے، دائیں بائیں سے کسی حکومت میں بھی تھانہ چکڑالہ کو توڑنے، ان کی شناخت، ان کی پہچان مٹانے کا خطرہ موجود رہے گا۔ تھانہ چکڑالہ کے سیاسی گھرانوں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ تھانہ چکڑالہ کی عوام سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے محرومیوں اور پسماندگیوں سے تنگ آ چکی ہے۔
لوگ تھانہ چکڑالہ چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تھانہ چکڑالہ کی عوام کے ساتھ بہت ہو چکی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تھانہ چکڑالہ کے سیاسی اور سماجی گھرانے اپنے لوگوں کے لیے، جو ان کو عزت دیتے ہیں، جو ان کے کہنے پر ووٹ دیتے ہیں، ان کی ہر خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں، ان کی خوشحالی، ان کی ترقی کے لیے چکڑالہ تحصیل کی صرف زبانی حمایت نہ کریں، بلکہ متحد ہو کر چکڑالہ تحصیل کے آئینی حق کے لیے ایک تاریخی کارنامہ سر انجام دیں۔ نوجوان اپنے حق کے لیے سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں۔ کیا تھانہ چکڑالہ میں پڑھے لکھے نوجوان اپنے حق کو نہیں سمجھ سکتے؟ سیاسی جوش و خروش اپنی جگہ پر، لیکن پہلے ہمیں اپنے گھر پر توجہ دینی چاہیے، اپنی شناخت پر توجہ دینی چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ تھانہ چکڑالہ کی آبادی بہت زیادہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں سہولیات بہت کم ہیں۔ اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ لاوا تحصیل بن سکتا ہے تو پھر چکڑالہ کیوں نہیں تحصیل بن سکتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا سرائیکی صوبہ کا مطالبہ کرنے والے پاگل ہیں؟ کیا ہزارہ صوبہ کی بات کرنے والے غلطی پر ہیں؟ اس سے پہلے کہ پھر کوئی کوشش کرے اور تھانہ چکڑالہ کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، بہتر ہے ہم اپنے آپ کو آج ہی سنبھالنے اور محفوظ بنانے کی کوشش شروع کر دیں۔ اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم سب مل کر 1 پوائنٹ ایجنڈا چکڑالہ کو تحصیل بناؤ کا مطالبہ لے کر سامنے آئیں۔ چکڑالہ تحصیل کے مطالبہ کے لیے جتنا جلدی ہم آواز اٹھائیں گے، چکڑالہ تحصیل کی منزل اتنے ہی قریب آتی جائے گی، اور اہلیان چکڑالہ یہ باور کروانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے کہ ضلع میاں والی میں چوتھی تحصیل ہر لحاظ سے تھانہ چکڑالہ کی عوام کا حق ہے۔ لیکن اگر تھانہ چکڑالہ کی آواز کمزور ہوئی تو پھر تحصیل کا حق تھانہ چکڑالہ کی عوام سے کوئی اور چھین لے گا۔ تھانہ چکڑالہ کی سیاسی اور سماجی شخصیات اور اہلیان چکڑالہ متحد ہو کر ایک آواز بن کر چکڑالہ کو تحصیل کا درجہ دلوا دیں، ورنہ پھر ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔